برادران اسلام، تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں آپ، آج وہ ظالم کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، عجیب عجیب لفظ مصطفیٰ کی شان میں بول رہا ہے، کہیں کو قرآن کو وہ گنڈوں کی کتاب کہا کرتا ہے، کہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین کر رہا ہے، کہ وہ مصطفیٰ کریم کی شان میں توہین کر رہا ہے۔ برادران اسلام، آج ہمیں اور آپ کو جاگنا چاہیے۔ ممبئی کے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اللہ ان کو سلامت رکھے، موبائل کا چیلنج دے دیا اور دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو یاد رکھو، اسلام کے مجاہد ہیں اور اسلام کے مجاہدوں کو آگ نہ کل چھو پائی تھی نہ آج چھو پائی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اسلام کے مجاہدوں کو آگ نہ کل چھو پائے گی۔ یہ لوگ جو آج اسلام کی آج بدتمیزیاں کر رہے ہیں، آج بدتمیزیاں کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آج جو ہم بدتمیزیاں کر رہے ہیں اس سے اسلام ختم ہو جائے، اس سے اسلام جو آج دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے یہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیارے، اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر سب سے پیارا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تم اسلام کو مٹانے کی کوششیں آج کر رہے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ آج اسلام مٹ جائے، مگر اسلام نہیں مٹے گا۔ اور اسلام کیوں نہیں مٹے گا؟ ارے میرے پیارے، اسلام مٹے گا تو کیسے مٹے گا؟ وہ ظالم کھڑے ہو کر وہ ظالم کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی شان میں بدتمیزیاں کر رہا ہے، وہ ظالم کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات بول رہا ہے۔ ادھر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ممبئی کی سرزمین سے کھڑے ہو کر اس ظالم دجالی فتنے کو کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ رمضان کی 17 تاریخ کو رام لیلا میدان میں ایک آگ میں بھی کودوں گا، ایک آگ میں تو بھی کود، اور پتہ چل جائے گا ایمان کس کا حق پر ہے، اور پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے، میں حق پر ہوں کہ تو حق پر ہے۔ اور میرا یقین کامل ہے کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت میں ڈوب جایا کرتا ہے، نہ اس کو دنیا کی آگ جلا پائے گی، نہ اس کو آخرت کی آگ جلا پائے گی، نہ دنیا کی آگ اس کا کچھ کر سکتی ہے، نہ اللہ اکبر، نہ اس کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر اسلام کا جو پرچم عام ہوا ہے، آج اسلام جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم جو ساری کائنات میں لہرا رہا ہے، آج اسلام جو ساری دنیا میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، تم مسلمانوں کے اندر، تم دنیا کے اندر رہنے کے بعد میں آج انسانیت کے اندر درار پیدا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! ارے ہمارے اور تمہارے ہاتھوں میں ناخون بڑا کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائے نرسنگانند، مجھے ایک بات بتا، تیرے ہاتھ میں ناخون بڑھتے ہیں، میرے ہاتھ میں بھی ناخون بڑھتے ہیں، تیرے ہاتھ میں جو ناخون بڑھتے ہیں اگر وہ ناخون بڑھ جائیں تو مجھے بتا کہ تو اپنے ہاتھوں کے ناخون کو کاٹتا ہے یا اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتا ہے؟ نہیں، میرا یقین ہے تو اپنے ہاتھوں کو ناخون کو کاٹتا ہوگا، انگلیوں کو نہ کاٹتا ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے انسانیت میں اگر انسانیت کو برقرار رکھنا ہے، دنیا کے اندر اگر جینا ہے، اگر سماج سوسائٹی کے طریقے سے چلنا ہے، اگر سماج سوسائٹی کو طریقے سے جینا ہے، اگر سماج سوسائٹی کو اپنے طریقے کے اندر بسانا ہے، اگر ہاتھوں کی انگلیوں میں ناخنوں، اگر ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیوں کو چھوڑ کر کے تو ناخنوں کو کاٹ کر کے انگلیوں کو محفوظ کرتا ہے تو سن لے، انسانیت میں درار نہ ڈال۔ اگر انسانیت میں درار پڑ گئی تو تو تباہ و برباد ہو جائے گا، اور بلکہ ایسا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ارے ذرا پیچھے کی ہسٹریاں اٹھا کر کے دیکھنا، ذرا پیچھے کی باتیں اٹھا کر کے دیکھنا، ذرا پیچھے کی باتیں اٹھا کر کے دیکھ۔ ارے ہمارا تو ایمان ہے، آج تو ہندو اور مسلمان کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج مسلمان ہندو لڑ جائیں، ہندو اور مسلمان ایسے لڑ جائیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہندوستان ختم ہو جائے، ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے۔ آج تمہارا حقیقت معنوں میں اگر دیکھا جائے تو آج تمہارا مطلب صرف یہی ہے کہ ہندوستان لڑ کر کے تباہ ہو جائے، مگر آج تیرے کہنے سے نہیں، صرف تیرے ایک بات کرنے سے نہیں ہو سکتا، صرف تیرے گستاخیاں کرنے سے نہیں ہوگا۔ فرعون نے بھی گستاخیاں کی تھی، جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ شداد نے بھی گستاخیاں کی ہیں، جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ ارے فرعون جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، وقت کا بہت بڑا ظالم حکمراں تھا، اس نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن پروردگار عالم نے اس کو تخت سے اٹھا کر کے دریائے نیل کی موجوں میں پھانس کر کے مار دیا، اور دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں دیکھو خدا وہ نہیں ہے جو تخت پہ بیٹھ کر کے حکومت کا اعلان کرے، بلکہ خدا وہ ہے جو تخت سے اٹھا کر کے دریائے نیل کی موجوں میں پھانس کر کے مار دیا کرتا ہے، اسی کو خدائے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ آج اسلام کو تم مٹانے کے چکر میں ہے، تم اسلام کو مٹاؤ گے،
کیسے مٹاؤ گے اسلام کو؟ ہتھیار اگر تمہارے پاس ہے تو یاد رکھنا میرے رب کی عطا ہمارے پاس ہے۔ اگر ہتھیار تمہارے پاس ہے، کھڑے ہو کر کے تم اعلان کر رہے ہو کہ ہتھیار اٹھاؤ، ان مسلمانوں کو قتل کرو، ان کو یہاں جینے کا کوئی حق نہیں، یہ یہاں نہیں جی سکتے، کیوں نہیں جی سکتے؟ ارے میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اور تاریخ تو بہت دور کی بات، آج کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج بھی اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں، میری لڑائی سارے غیر مسلموں سے نہیں، میری بات سارے غیر مسلموں کو نہیں، میری بات صرف نرسمہانند سے ہے، جس انسان نے کھڑے ہو کر اس شخص نے میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین کی ہے، اور اس جیسے نیت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، سنو، اگر مصطفیٰ کی شان میں توہین کرو گے، مصطفیٰ کی شان میں ایسے نازیبہ کلمات کہو گے، تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی اللہ تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ارے آج بھی اگر کسی غیر مسلم کے بچے کو کوئی تکلیف ہو جایا کرتی ہے نا، تو وہ کہیں نہیں جاتی، وہ مسجدوں کے دروازوں پر آ کر کے کھڑی ہو جایا کرتی ہے، اور مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہونے کے بعد میں انتظار کیا کرتی ہے کب نماز ختم ہوگی، کب نماز پوری ہوگی، اور نمازی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل کر کے آئیں گے، میرے بچے پہ دم کریں گے، میرے بچے پر دم کریں گے۔ ارے مولانا بچے پر دم کرتے ہیں یا کوئی نمازی بچے پر دم کرتا ہے تو اس نمازی کے پاس یا اس امام کے پاس یا اس مولانا کے پاس میں کوئی ایسا ڈوز تو نہیں ہے، کوئی ایسا انجیکشن تو نہیں ہے، کوئی ایسی بوتل تو نہیں ہے کہ اس بچے کے لگانے کے بعد میں تکلیفیں دور ہو جایا کرتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مسلم بھی ہے، ماتھے پہ ٹیکا لگا کر کے اپنے بچے کو گود میں لا کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر امام کا انتظار صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مسجد سے نکلنے والا امام میرے بچے پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے پھونک دے گا، میرا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کا بھی ماننا یہ ہے کہ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دی جایا کرتی ہے، اللہ کی قسم ان آیتوں کی برکت سے مریض کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیا کرتا۔ تم آج اسلام کو مٹانے چلے ہو، اور اسلام کی، اور تم مصطفیٰ کی شان میں بدتمیزیاں کر رہے ہو، مصطفیٰ کی شان میں توہین کر رہے ہو، مصطفیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات بیان کر رہے ہو۔ ارے میرے مصطفیٰ کا کردار تو ذرا اٹھا کر کے دیکھو۔ تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم کہتے ہو مکہ میں اتنے لوگ تھے، اتنے بڑے کیسے، ہماری جن سنکھیاں اتنی تھی، اتنی کم کیسے ہوئی، اتنی بڑھ کیسی گئی؟ یہ پاپی انگریز جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ان مہامکار جھوٹوں سے، ان انگریزی بدماشوں سے کہتا ہوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اگر پھیلا ہے تو مدینے والے محمد کے کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام کو مٹانے کے تم چکر میں لگے ہوئے، اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ دیکھنا آنے والی 17 تاریخ کو اگر انشاءاللہ الرحمن اس دنیا کا سنی مسلمان زندہ رہا اور اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر، میں دعا کرتا ہوں اور اپنے تمام مسلم بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا برکت و بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان، اس ماہ مبارک کی ہر رات میں تراویح پڑھنے کے بعد، ہر نماز پڑھنے کے بعد میں، روزہ رکھنے کے بعد میں، افطار کے وقت میں، تم جس وقت دسترخوان پر بیٹھو اور سارا سامان تمہارے پاس میں ہو، اس وقت کھانے پینے کی اشیاء تمہارے سامنے موجود ہو، اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، جیسے تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے بچایا تھا، اے مولا جیسے تو نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اس ظالم کے ناپاک ارادوں سے بچایا تھا، اے پروردگار عالم جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی تھی، مولا جس طرح سے تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، مولا جس طرح سے تو نے حضرت مریم کی حفاظت کی تھی، مولا جس طرح سے تو نے پروردگار عالم مچھلی کے پیٹ کے اندر اس نبی کی حفاظت کی تھی، اے پروردگار عالم دعا کرنا، اے مولا جس طرح سے تو نے ان کی حفاظت کی تھی، اے مولا اسی طرح سے میرے مفتی حضرت مفتی سلمان اظہری کی حفاظت کر لینا، کیونکہ یہ دنیا کے لیے چیلنج نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے چیلنج ہے اور دنیا کو بتانے کے لیے چیلنج ہے کہ دیکھو مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، ارے سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ دیکھیے، سوچئے اور سمجھیے، یہ حکومت کی پشت و پناہی ان کے ساتھ میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو ماہ مبارک عطا فرمایا ہے،
اس ماہ مبارک کے اندر ہر نمازی سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ارے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، رمضان سے قبل ایک دن پہلے رامپور کے اندر امام صاحب حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا حضور رمضان کا مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، کل تراویح ہو جا، آج تراویح ہوگی حضور، آج عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہونی ہے حضور، کسی حافظ کا انتظام کر دو۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں فرمایا کہ امام صاحب چلے جاؤ، آج چاند نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے سنا، سننے کے بعد میں چلے جاتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز ادا ہوئی، ادا ہونے کے بعد میں پھر امام صاحب حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں حضور آج تو چاند نہیں ہوا لیکن آج چاند ہو گیا ہے، اب تو کل، آج چاند نہیں ہوا لیکن کل چاند ہو جائے گا اور کل تراویح بھی ہوگی، حضور کسی حافظ کا انتظام کر دو۔ حافظ کوئی نہیں ہے۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد میں فرمایا امام صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی نماز ادا کرنا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں تم چوراہے پر نکل جانا، میاں جو تمہیں سب سے پہلے نظر آئے اس کو اٹھا کر کے میرے پاس میں لے کر کے آ جانا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، امام صاحب ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا ہوئی، نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ چوراہے پر اپنے تمام نمازیوں کو لے کر کے نکلے تو آپ چوراہے پر جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے سر پر ٹوپی ہو، جس کے چہرے پر داڑھی ہو۔ آپ نے کیا دیکھا امام صاحب؟ آنکھوں سے کیا دیکھتی ہیں؟ ایک انسان ہے جو پیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں لٹیا ہے اور مندر کی طرف کو چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے آواز لگائی تو دیکھا ادھر ادھر سب میں چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ پنڈت جی آ رہے ہیں، ان سے میں کیا کہوں، لیکن وہ فرمان یاد رکھو حضور حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا تھا جس کو سب سے پہلے دیکھو اس کو پکڑ کر میرے پاس میں لے کے آنا۔ آواز لگائی امام صاحب نے، پنڈت جی ذرا میری بات کو سنو۔ پنڈت جی نے سنا، سننے کے بعد میں کہا امام صاحب کیا بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اے پنڈت جی جانتے ہو تم حافظ شاہ جمال اللہ کو؟ کہا ہاں نام سنا ہے، کبھی چہرہ نہیں دیکھا۔ تو کہا چہرہ نہیں دیکھا ہے، آج تمہیں انہوں نے بلایا کہ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو کہا بات تو یہ ہے، چلو ذرا تم پھر پتہ چل جائے گا کیا بات ہے۔ پنڈت جی ساتھ میں چلے ہیں، اللہ اکبر پہنچتے ہیں اور جب حافظ شاہ جمال اللہ کے سامنے پہنچے، حافظ شاہ جمال اللہ نے جیسے دیکھا کہ پنڈت جی، آپ مسکرائے، مسکرانے کے بعد میں بولے پنڈت جی کیا حال چال ہے؟ کہا حضور بڑھیا ہے۔ تو کہا کیا بات ہے حضور، مجھے کیسے یاد کر لیا؟ ارے کہا آپ کی بہت اہم ضرورت ہے آج۔ کہا کیا ضرورت ہے مجھے، یہ تو بتاؤ۔ ارے ہمارے اسلاف کے طریقے کو اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے اسلاف نے تو ایسے ایسے کام ان لوگوں سے لے لیے ہیں جن لوگوں کو کلمہ تک میسر نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر مسلمانوں ذرا تاریخ ہندوستان اٹھا کر کے دیکھو۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا پنڈت جی ذرا میرے پاس میں آؤ۔ پنڈت جی پاس میں آئے، آپ نے فرمایا پنڈت جی ایک بات تو مجھے بتاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیے آپ قرآن عظیم آج کی تراویح میں پڑھ سکتے ہیں؟ جب اتنا سنا تو سننے کے بعد میں کہا حضور مجھے پہلا کلمہ یاد نہیں ہے، 30 پارے کیسے سناؤں؟ مجھے پہلا کلمہ یاد نہیں ہے، میں 30 پارے کیسے سناؤں گا؟ حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پنڈت جی ہمت مت ہارو، ہمت کرنا تمہارا کام ہے، قرآن سنانا میرا کام ہے۔ ہمت تم کر لو، قرآن میں سنا۔ پنڈت جی نے بڑی ہمت سے کہا ہاں میں قرآن سنا سکتا ہوں۔ تو حضور حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا اپنے مریدین سے کہ ان کو جاؤ غسل کرا کر واپس لے کر کے آؤ۔ پنڈت جی کو لے کر کے گئے، غسل کرایا، غسل کرا کر پاس میں لے کر کے آئے اور پاس میں لانے کے بعد میں حضور حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا پنڈت جی غسل سے فارغ ہو گئے؟ ہاں ہو گئے۔ کوئی گھبراہٹ نہیں؟ کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، پھر پاس میں آ جائے۔ پاس میں بلایا، بلانے کے بعد میں پنڈت جی نے کہا، پنڈت جی سے کہا حضور حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا پنڈت جی جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا۔ کہا حضور ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ تو کہا جیسے میں بولوں ویسے کرنا پڑے گا۔ کہا بتائیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں سے ملاؤ۔ ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملایا، پھر فرمایا سینے کو سینے سے ملاؤ، سینے کو سینے سے ملایا۔ کہا پیروں سے پیروں کو ملاؤ، پیروں سے پیروں کو ملا لیا اور ملانے کے بعد میں پنڈت جی سے کہا پنڈت جی جیسے بچپن میں اپنی ماں کے پستانوں کو چوستے تھے ایسے ہی میری زبان کو چوسنا شروع کرو۔ ادھر حافظ شاہ جمال اللہ نے زبان کو باہر نکالا، پنڈت جی نے زبان کو منہ میں لیا، لون لینے کے بعد میں جیسے ہی اس کو چوسنا شروع کیا، تھوڑی دیر زبان کو چوسا تھا۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا پنڈت جی کہاں تک پہنچ گئے؟ اتنا آواز آئی تھی، پنڈت جی نے کہا حضور اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے 15 پاروں کا مکمل حافظ قرآن بنا دیا۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا پنڈت جی پھر قریب آ جاؤ،
پھر ہاتھوں سے ہاتھوں کو ملایا، پیروں سے پیروں کو ملایا، سینے سے سینے کو ملایا، بازوؤں سے بازوؤں کو ملایا، چہرے سے چہرے کو ملایا، زبان نکالی۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے، پنڈت جی نے زبان کو منہ میں لیا اور لینے کے بعد میں چوسنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر چوسا تھا، حضور حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں پنڈت جی جلدی بولو ورنہ سینہ پھٹ جائے گا۔ عرض کرتے حضور اللہ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے قرآن کا مکمل حافظ بنا دیا۔ کہ آپ سناؤ گے قرآن کو؟ کہ حضور قرآن بعد میں سناؤں گا، پہلے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ ادھر ہاتھوں کو بڑھایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ارے یہ تو پاپی انگریز ہے جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ ان مہا مکار جھوٹوں سے، ان انگریزی بدماشوں سے جا کر کے کہہ دینا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کی قسم اگر اسلام پھیلا ہے تو مدینے والے محمد کے کردار سے